سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں ایز چیئرمین آف دا سینٹ سٹنگ ان دیٹ آگسٹ سیٹ. آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے اور آپ نے سینٹ کا وقار بلند کیا ہے آج کہ آپ نے ایک جو ممبر ہے اعجاز چودھری صاحب جو جیل میں ہے اس کا پروڈکشن آرڈر ایشو کیا. وی آر پراؤڈ آف یور کنٹریبیوشن سر. یہ اور میں یاد ہے کہ ہماری بھی یہی کوشش رہتی ہے ایز ممبر آف پارلیمنٹ کہ ایشوز جو آئیں اس میں کلمہ حق کہیں. شاید لوگوں کو یاد ہوگا مشرف صاحب باوردی صدر تھے. 30 اکتوبر 2004 کو اسی ہال میں میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ 3 سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. اس میں نے آصف زرداری کا نام لیا تھا, یوسف رضا گیلانی کا اور جاوید ہاشمی کا. 2018 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی میں نے اس کو بھی کہا تھا میاں نواز شریف صاحب کو رہا کیا جائے, وہ سیاسی قیدی ہیں. اور اب بھی میں نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, وہ سیاسی قیدی ہیں. اینڈ اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک نیا چیپٹر آ گیا ہے 8 فروری کے بعد, اور اس نئے چیپٹر میں وی نیڈ اے ہیلنگ ٹچ, دستے شفا, اور سب کو ساتھ شامل کریں اور ایک جنرل ایمنسٹی دیں. ہم جنرل ایمنسٹی دیتے ہیں بلوچستان میں, ہم جنرل ایمنسٹی دیتے ہیں خیبر پختونخوا میں, ہم ٹی ٹی پی سے چاہ کے بات کرتے ہیں کابل میں جنہوں نے آپ کے بچوں کو ہلاک کیا. تو میرے خیال میں وی شوڈ ہیو اے نیو بگننگ, اور اس میں سب کو شامل کریں. اور اس میں جو پی ٹی آئی کی جو ریزروڈ سیٹس بنتی ہیں اسپیشلائز سیٹس, ان کا حق ہے, ان کو ملنا چاہیے. یہ دیٹ شوڈ ناٹ بی ڈپرائیوڈ. اور مسٹر چیئرمین ان دس سچویشن آپ کو پتہ ہے کہ میں ممبر بھی تھا کمیٹی کا, کمیشن کا, سینیٹر اختر مینگل امرائی پارلیمنٹری کمیشن, اور اس میں ہم نے بلوچستان کے مسنگ پرسنز کے اوپر ایک جامع رپورٹ بھی ایشو کی لاسٹ ایئر. اینڈ اس میں سینٹ کے سیکریٹریٹ نے بڑا کام کیا ہے. آئی ووڈ لائک دا رپورٹ ٹو بی امپلیمنٹڈ. اور جو مسنگ پرسنز ہیں, چاہے وہ بلوچستان کے ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں, یا سندھ کے ہیں, یا پنجاب کے ہیں, ان کو بازیاب کیا جائے اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. اور مجھے خوشی ہوئی پتہ چلا ایم کیو ایم کے دوستوں سے کہ ایم کیو ایم کے 578 مسنگ پرسنز تھے, وہ اب رہا ہو گئے ہیں, صرف 13 رہ گئے ہیں. دوسرا مسٹر چیئرمین, اسی ایوان سے ہم نے کوشش کی کنسنسس کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک کی پارلیمنٹری کمیٹی کا میں چیئرمین تھا. اس میں ہم نے صوبوں کو, وفاق کو جوڑا اور آگے لے گئے. اس میں آپ کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے. یو پلیڈ اے بگ رول بوتھ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ. اور سی پیک از دا فیوچر آف پاکستان. اس لیے جو میں نے کنسنسس فورج کیا تھا ایز چیئرمین آف دا کمیٹی, اس کو آگے لے کے چلیں. اور فائنلی مسٹر چیئرمین, بہت بڑا جو ایشو ہے خاکی اور مفتی کے تعلقات کا, میں چیئرمین رہا ہوں ڈیفنس کمیٹی کا, اور ہم نے بڑے انیشیٹو لیے. مجھے یاد ہے جنرل باجوہ تھے اس کو آرمی چیف, انہوں نے انوائٹ کیا ہماری کمیٹی کو. میں گیا جی ایچ کیو, حالانکہ اس وقت کچھ ہمارے دوستوں, نادان دوستوں نے کہا وہ کیا کر رہے ہو, ان کے فوج کے پاس جا رہے ہو. میں کہا فوج بھی آپ کی ہے, فوج کو باہر سے تو نہیں آئی. میں نے باجوہ کو کہا, جنرل باجوہ صاحب کو کہا کہ آپ, ہم نے دعوت دی ہے تو ہم آپ کو دعوت دیں گے, آپ آئیں گے پارلیمنٹ؟ کہا ضرور آؤں گا, آپ دعوت دیں. آئی ٹاک ٹو دا سینٹ چیئرمین رضا ربانی صاحب. رضا ربانی صاحب ہیز بین اے ویری گڈ چیئرمین, انسٹیٹیوشنل پرسن. انہوں نے کہا یس ویل انوائٹ. رضا ربانی صاحب اسی چیئر میں بیٹھے تھے جہاں آپ بیٹھے ہیں, اور ادھر سارا ملٹری ہائی کمانڈ تھا, پورا ملٹری ہائی کمانڈ لیڈ بائی جنرل باجوہ. 4 گھنٹے کی نشست ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ یہ ریلیشن شپ اداروں کے ساتھ, چاہے عدلیہ ہو, چاہے فوج ہو, اس کے ساتھ پولیٹیکل فورسز کے ٹھیک ہونے چاہیے. اور آگے بڑھنے کے لیے مسٹر چیئرمین وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ آپ جس تصویر کے نیچے بیٹھے ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح, دا فادر آف دا نیشن, انہوں نے he gave this country through the ballot box through democracy. The Qaid Azam was not a general or a judge or a feudal or a cleric. He was a politician, a lawyer who came to power and support with the support of the Muslimans of India through a political party, the All India Muslim League. تو بیلٹ انہوں نے کیا کہا تھا قائد اعظم نے؟ Democracy is in our blood. Democracy is in our marrows. And through democracy, Pakistan will flourish and strengthen. پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد.